السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک بار درود شریف پڑھ لیجئے۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد طب القلوب ودوائها وعافیت الابدان وشفائها ونور الابصار وضیائها وعلی آلہ وصحبہ وسلم۔ دوستوں، میں جیش محمد مصباحی ایک بار پھر آپ کی خدمت میں ایک اور بیان لے کر کے حاضر ہوا ہوں، جس کو میں نے نام دیا ہے فرعون نے جب اپنے ایمان کا اعلان کیا۔ فرعون جب اپنے لشکروں کے ساتھ دریا میں غرق ہونے لگا تو ڈوبتے وقت 3 مرتبہ اس نے اپنے ایمان کا اعلان کیا، مگر اس کا ایمان مقبول نہیں ہوا اور وہ کفر ہی کی حالت میں مرا۔ لہذا بعض لوگوں نے جو یہ کہا ہے کہ فرعون مومن ہو کر مرا، ان کا قول اعتبار کے قابل نہیں ہے۔ غرق ہوتے وقت ایک مرتبہ فرعون نے کہا آمنتو، یعنی میں ایمان لایا۔ دوسری مرتبہ اس نے کہا انہ لا الہ الا الذی آمنت بہ بنو اسرائیل، یعنی اس اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں جس پر بنی اسرائیل ایمان لائے۔ اور تیسری مرتبہ فرعون نے یہ کہا وَأَنَا مِنَ الْمُسْلِمِينَ، یعنی میں مسلمانوں میں سے ہوں۔ روایت میں آتا ہے کہ حضرت جبریل علیہ السلام نے فرعون کے منہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے کیچڑ بھر دیا اور وہ اچھی طرح کلمہ ایمان ادا نہیں کر سکا۔ یہ بھی ایک حکایت کتابوں میں مذکور ہے کہ جب فرعون تخت سلطنت پر بیٹھ کر خدائی کا دعویٰ کرتا تھا تو حضرت جبریل علیہ السلام آدمی کی شکل میں اس کے پاس یہ فتویٰ طلب کرنے کے لیے تشریف لے گئے کہ کیا فرماتے ہیں بادشاہ اس غلام کے بارے میں جو اپنے مولا کے دیے ہوئے مال اور اس کی نعمتوں میں پلا بڑھا، پھر اس نے اپنے مولا کی ناشکری کی اور اس کے حقوق کا انکار کرتے ہوئے خود اپنی سیادت کا اعلان کر دیا، بلکہ خدائی کا دعویٰ کرنے لگا۔ تو فرعون نے اس کا جواب یہ لکھا کہ ایسا غلام جو اپنے مولا کی ناشکری کر کے اپنے آقا کا باغی ہو گیا، اس کی سزا یہی ہے کہ وہ دریا میں غرق کر دیا جائے۔ چنانچہ جب ڈوبتے وقت فرعون پر موت کا غرغرہ سوار ہو گیا تو حضرت جبریل علیہ السلام نے فرعون کا وہ دستخطی فتویٰ اس کو دکھایا۔ اس کے بعد فرعون مر گیا۔ اللہ تبارک و تعالی نے قرآن کریم میں اس واقعے کا ذکر کرتے ہوئے ارشاد فرمایا، جو کہ پارہ نمبر 11 کی آیت ہے سورہ یونس میں، رکوع نمبر 14، وَجَاوَزْنَا بِبَنِي إِسْرَائِيلَ الْبَحْرَ فَأَتْبَعَهُمْ فِرْعَوْنُ وَجُنُودُهُ بَغْيًا وَعَدْوًا حَتَّى إِذَا أَدْرَكَهُ الْغَرَقُ قَالَ آمَنْتُ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا الَّذِي آمَنَتْ بِهِ بَنُو إِسْرَائِيلَ وَأَنَا مِنَ الْمُسْلِمِينَ الْآنَ وَقَدْ عَصَيْتَ قَبْلُ وَكُنْتَ مِنَ الْمُفْسِدِينَ فَالْيَوْمَ نُنَجِّيكَ بِبَدَنِكَ لِتَكُونَ لِمَنْ خَلْفَكَ آيَةً وَإِنَّ كَثِيرًا مِنَ النَّاسِ عَنْ آيَاتِنَا لَغَافِلُونَ۔ ترجمہ سماعت کیجئے۔ اور ہم بنی اسرائیل کو دریا پار لے گئے تو فرعون اور اس کے لشکروں نے ان کا پیچھا کیا سرکشی اور ظلم سے، یہاں تک کہ جب وہ غرق ہونے لگا، یعنی فرعون ڈوبنے لگا، تو بولا میں ایمان لایا کہ کوئی معبود نہیں اللہ کے سوا جس پر بنی اسرائیل ایمان لائے، اور میں مسلمان ہوں۔ کیا اب اور پہلے سے نافرمان رہا اور تو فسادی تھا؟ آج ہم تیری لاش کو تیرا دیں گے کہ تو اپنے پچھلوں کے لیے نشانی ہو، اور بے شک بہت سے لوگ ہماری آیتوں سے غافل ہیں۔ فرعون کے غرق ہو جانے کے بعد بھی بنی اسرائیل پر اس کی ہیبت کا اس
درجہ دبدبہ چھایا ہوا تھا کہ لوگوں کو فرعون کی موت میں شک و شبہ ہونے لگا، تو اللہ تعالی نے فرعون کی لاش کو خشکی پر پہنچا دیا اور دریا کی موجوں نے اس کی لاش کو ساحل پر یعنی کنارے پر ڈال دیا تاکہ لوگ اس کو دیکھ کر اس کی موت کا یقین بھی کر لیں اور اس کے انجام سے نصیحت بھی حاصل کر لیں۔ مشہور ہے کہ اس کے بعد ہی سے پانی نے لاشوں کو قبول کرنا چھوڑ دیا اور ہمیشہ پانی لاشوں کو اوپر تیراتا رہتا ہے یا کنارے پر پھینک دیتا ہے۔ اس واقعے سے ہمیں یہ درس ہدایت حاصل ہوتا ہے کہ فرعون نے 3 مرتبہ اپنے ایمان کا اعلان کیا مگر اس کا ایمان پھر بھی مقبول نہیں ہوا۔ اس کی کیا وجہ ہے؟ تو اس کے بارے میں مفسرین نے 3 وجہیں بیان فرمائی ہیں۔ پہلی وجہ یہ ہے کہ فرعون نے اپنے ایمان کا اقرار اس وقت کیا جب عذاب الہی اس کے سر پر مسلط ہو گیا اور موت کا غرغرہ اس پر طاری ہو گیا، اور اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے فَلَمْ يَكُ يَنْفَعُهُمْ إِيمَانُهُمْ لَمَّا رَأَوْا بَأْسَنَا، یعنی اللہ تعالیٰ کا دستور یہ ہے کہ جب کسی قوم پر عذاب آ جاتا ہے تو اس وقت ان کا ایمان لانا ان کو کچھ بھی نفع نہیں پہنچاتا ہے۔ دوسرا، چونکہ فرعون عذاب آ جانے کے بعد جب موت کا غرغرہ سوار ہو گیا اس وقت ایمان لایا، اس لیے اللہ تعالی نے فرعون کے ایمان کو قبول نہیں فرمایا اور حضرت جبریل علیہ السلام کو حکم دیا کہ اس کے منہ میں کیچڑ بھر دیں اور یہ کہہ دیں کہ اب تو ایمان لایا ہے، حالانکہ اس سے پہلے تو ہمیشہ ایمان لانے سے انکار کرتا رہا اور لوگوں کو گمراہ کر کے فساد پھیلاتا رہا۔ دوسرا قول یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی توحید کے ساتھ رسول کی رسالت پر بھی ایمان لانا ضروری ہے، اور فرعون نے لا الہ الا الذی آمنت بہ بنو اسرائیل کہا، یعنی صرف اللہ کی وحدانیت کا اقرار کیا اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کی رسالت پر ایمان نہیں لایا، اس لیے وہ مومن نہ ہو سکا۔ تیسرا قول یہ مشہور ہے کہ فرعون نے ایمان لانے کے قصد سے کلمہ ایمان کا تلفظ نہیں کیا تھا، بلکہ صرف غرق سے ڈوبنے سے بچنے کے لیے یہ کلمہ کہا تھا۔ محترم سامعین اکرام، آگے کا بیان میں جاری رکھوں اس سے پہلے میری گزارش یہ ہے کہ آپ حضرات میری ویڈیو کو شروع سے آخر تک سماعت کریں اور ویڈیو کو سبسکرائب کریں اور لائک اور شیئر کریں اور کمنٹ باکس میں اپنی رائے بھی پیش کریں۔ تو میں تیسرا قول بیان کر رہا تھا کہ فرعون نے ڈوبنے سے بچنے کے لیے یہ کلمہ کہا تھا، جیسا کہ اس کی عادت تھی کہ ہر مصیبت اور عذاب نازل ہونے کے وقت وہ گڑ گڑا کر خدا کی طرف رجوع کرتا تھا، لیکن مصیبت ٹل جانے کے بعد پھر انا ربکم الاعلی کہہ کر اپنی خدائی کا ڈنکا بجایا کرتا تھا۔ معلوم ہوا کہ صرف کلمہ اسلام کا تلفظ جبکہ ایمان لانے کی نیت نہ ہو بلکہ جان بچانے کے لیے کہا ہو، یہ ایمان کے لیے کافی نہیں ہے، لہٰذا فرعون کا ایمان مقبول نہیں ہوا، اور صحیح قول یہی ہے کہ فرعون کفر ہی کی حالت میں ڈوب کر مرا۔ اس پر قرآن مجید کی آیتیں اور حدیثیں شاہد عدل ہیں۔ اسی لیے علامہ صابر رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی تفسیر میں یہ لکھا ہے کہ جن لوگوں نے یہ کہا کہ فرعون مومن ہو کر مرا، ان لوگوں کا قول قابل اعتبار نہیں ہے۔ دوستوں، آج کی میری ویڈیو یہ بیان یہیں پر مکمل ہوتا ہے۔ انشاءاللہ العزیز میں عن قریب پھر ایک اور ویڈیو لے کر کے حاضر ہوں گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔